بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام، ایک ساتھی ایک بہن کے سوال کے جواب میں عرض ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نبی پاک کا سایہ نہیں تھا یا تھا؟ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اور گنبد خضرا کا بھی، جو نبی صلی مسجد نبوی کا جو گنبد ہے، گنبد خضرا، اس کا بھی سایہ نہیں ہے۔ کہاں تک یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو جواباً عرض ہے بہن، دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ تھا، گنبد خضرا کا بھی سایہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سایے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی، کیونکہ درایتاً وہ مشاہدہ سے ثابت کرنا تو مشکل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہے۔ گنبد خضرا کا تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جا کے دیکھ لے سکتے سایہ پڑتا نہیں پڑتا، سایہ ہے۔ اب رہا مسئلہ، دو چیزوں کا جواب دوں گا میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کا تو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ دیکھیے، پڑھا لکھا دور ہے، کسی زمانے میں علماء کی علم کی کمی تھی، جو باپ دادا سے سنے اتنا مانے، بس اتنی بات تھی، کوئی دلیلی اعتبار سے مشکل تھا۔ لیکن آج کے دور میں مدارس کی کمی نہیں ہے، علماء کی کمی نہیں ہے، اور تحقیق کرنے کے لیے وسائل کی بھی کمی نہیں ہے۔ دنیا میں بیٹھ کے اپنے ہاتھ میں فون رکھ کر پوری دنیا کو اپنے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ دو دریا جو کھارا اور میٹھا پانی چلتے لیکن ملتے نہیں، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں بیان کرا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں بولے سن لے ایمان لا لیے، تحقیق کی ضرورت نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں پوچھیں گا، تم اپنے سے کیوں کوشش نہیں کرے سمجھنے کی؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں دیا تھا، سوچنے کی صلاحیت نہیں تھی؟ تو دیکھیے، آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، حقیقت کے خلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، بالکل آپ کا سایہ تھا۔ خالی حدیث میں کوئی ایک بات آ جانا یہ کوئی دلیل نہیں بنتی۔ دیکھیے، واقعی کہ حدیث سے بہت سارے حدیثیں گھڑی گئیں، اسلام کے بہت سارے دشمنوں نے اسلام کو ڈھانے کی کوشش کرے، نہیں ہو سکا تو جھوٹی باتیں اسلام میں ملانے کی کوشش کرے۔ محدثین، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اچھا اصول بتائیں، جو حدیث یا جو بھی فرمان، جو بھی تاریخ قرآن کے مخالف آتی، وہ ہم اگر ہو سکے تو تعویل کریں گے، یا پھر اس کو کیا بولتے ہیں، تطبیق دیں گے، یا تعویل کریں گے، نہیں تو ٹھکرا دیں گے۔ تو یہاں پر کوئی تعویل تطبیق کی ضرورت نہیں ہے، جو حقیقت کے خلاف ہے بات۔ تو بات سمجھیے، مخلوقات اکثر چار قسم کے، جو اصل مخلوقات ہیں چار قسم کے ہیں: خاکی، ناری، نوری، آبی۔ خاکی مخلوق جیسے ہم ہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مٹی سے بنائے، ان کی تمام نسل ہم سب مٹی سے بنے۔ تمام انبیاء جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی ہیں، سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور وہ سب کے سب مرد تھے۔ کوئی جنات میں سے، کوئی فرشتوں میں سے کوئی رسول ہمارے لیے آئیڈیل بن کے نہیں آیا۔ تو آدم علیہ السلام کا آپ کی نسل کا جس طرح سایہ ہے، اسی طرح تمام انبیاء کا بھی ہے، کیونکہ انسان کی کوئی ذاتی صفات ہوتے، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہو سکتا، نہ نبی، نہ ولی، نہ پیر، پیغمبر، کوئی بھی نہیں۔ بھوک لگنا انسان کی صفت ہے، کسی کے اندر برداشت کرنے کی طاقت کچھ زیادہ کچھ کم یہ رہتا، لیکن لگتی بھوک ضرور۔ کوئی انسان یہ نہیں بول سکتا کہ میں بھوک سے پاک ہوں، بھوک سے منزہ ہوں، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھوک نہیں لگتی، وہ کھلاتا مگر کھاتا نہیں مگر کھلاتا، وہو یطعم ولا یطعم، وہ سب مخلوقات کو کھلاتا مگر وہ کھاتا نہیں، اس کو بھوک سے منزہ ہے۔ اس طرح انسان کو پیاس، شادی کی خواہش، انسان کو ڈر، دوسرے کا انسان کا سایہ پڑنا بھی اسی میں سے لے لیجیے۔ تو بہت سارے ذاتی صفات رہتے ہیں انسان کے بھی، ذاتی صفات، عارضی صفات، لازمی صفات۔ تو جیسے کالا ہونا، گورا ہونا انسان کی عارضی صفت ہے، کالا ہونے سے، گورا ہونے سے انسان کی ذاتی صفت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کالے کو بھی جو ہے نا شادی کی طلب رہتی، کالے کو بھی بھوک لگتی، کالے انسان کو بھی جو ہے سب مار رہے تو تکلیف ہوتی۔ یہ ذاتی صفات، یہ عارضی صفات ہے، کالا ہونا، گورا ہونا۔ تو بتا رہا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے ناطے، آپ محمد بن عبداللہ آدم علیہ السلام کی نسل سے ہونے کے ناطے، آپ کے اندر بھی یہ تمام صفات رہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، برداشت کرنے کی صفت ہم سب سے زیادہ، آپ نیک ہونے کے طور سے ہم سب سے بلند۔ اب اس میں کوئی یہ نہ لیں کہ نبی کوئی ہماری طرح بول رہا، ہماری طرح بولنے سے مقصد میرا یہاں پر انسان کی جو ذاتی صفات ہوتی انسان ہونے کے ناطے، وہ میرا مطلب ہے۔ اچھے صفات میں وہ میرا مطلب نہیں ہے، کیونکہ کوئی انسان بہت اچھے صفات کا مالک ہوتا ہے، کوئی برا انسان رہتا ہے۔ ایک ابو جہل ہے، ایک اللہ کے رسول ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک نمرود ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام، فرعون ہے۔ دونوں انسان ہیں، دونوں میں صفات ذاتی ایک ہی ہے، لیکن ایک بدبخت ہے، ایک نیک بخت ہے۔ یہ میرا مطلب ہے۔
اور اللہ تعالیٰ انسان کا فیصلہ اچھے صفات پہ کریں گا، ذات پہ فیصلہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن صفات پہ فیصلہ ہوگا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، نبی کا بیٹا ہے، یہاں پر ذات پہ فیصلہ نہیں کرے اللہ تعالیٰ، لیس من اہلک، صفت کی وجہ سے تو ان کا اہل ہی نہیں ہے بول دیے۔ صفت کیوں؟ یہاں پر کفر کی، مشرک کی کفر کی صفت لگ گئی، وہ نبی کے ساتھ نہیں تھا، وہ غیروں کے ساتھ تھا، کافروں کے ساتھ، اس لیے وہ تو انسان میں دنیا میں انسان ذاتی صفات سے منزہ نہیں رہیں گا، لیکن قیامت میں جنت میں اللہ تعالیٰ پھر کچھ انسان کی تبدیلی کر دیں گے، وہاں پر خواہشات، وہاں پر جذبات الگ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی غیر مسلم اسلام لا لے اور وہ اس کے سامنے یہ بات آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، وہ ہم جیسے انسان نہیں تھے، بلکہ بعض لوگ بولتے کہ بشر کہنا غلط ہے، بشر جو بولا مشرک یا کافر ہو جاتا، بشر نہیں تھے۔ اگر کوئی یہ بولے کہ بھائی پھر وہ بشر نہیں تھے، کوئی دوسری مخلوق تھے، کچھ دوسرا ہی تھا، ہم جیسے تھے ہی نہیں، ہمارے جیسے ان کے جذبات نہیں تھے، تو ہم ان کو فالو کیسا کریں گے؟ وہ ان کی فیلنگس الگ ہے، ان کا سایہ ہی نہیں تھا، ان کو ہمارے جیسے کچھ تھا ہی نہیں، تو وہ کر سکتے تو کریں، ہم نہیں کر سکتے۔ پھر تو اسلام کو فالو کرنے سے بھاگنے کا راستہ مل سکتا۔ پھر یہ جتنے لوگ بتاتے نا کہ نبی نور ہے، بشر نہیں ہے، ذرا سوچیں آپ لوگ، اگر کوئی انسان ہے بولے نور ہے، بشر نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے لیے رہنما نہیں ہے۔ پھر وہ انک لعلی خلق عظیم، ان کے جو اونچے اخلاق ہیں ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے، کیوں؟ وہ انسان ہی نہیں ہے، نہ ان کا سایہ، نہ وہ ہم جیسے تھے، نہ ہم کچھ کرتے تھے، وہ کر لیے چلے گئے، ان کے لیے ہو سکتا ہوا، ہم نے لیے نہ ہو سکتا ہو، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے لیے نہیں ہے وہ۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، ڈھکوسلے ہیں، کچی باتیں ہیں، یہ پکی بات کے ساتھ کچی باتیں ملا دیے سو ہیں۔ جو لوگ یہ بولتے نبی کا سایہ نہیں تھا، وہ ساقی رضا صاحب کا بیان بھیجیں، دیکھو انہوں بول رہے ہیں سایہ، اتنے بڑے عالم ہیں نا، اتنے بڑے عالم، میں بھی رہن دو، کوئی بھی رہن دو، غلطی سے پاک نہیں ہے۔ ہماری بات کا اعتبار اس وقت ہوتا جب ہماری بات اللہ اس کے رسول کے فرمان کے موافق رہنا۔ ہم کو 10 لوگ ماننے والے ہو گئے، نبی کا سایہ نہیں تھا اس لیے کہ نبی کا سایہ زمین پہ پڑیں گا، تو وہاں پر کسی کا قدم پڑیں گا تو توہین ہو جائیں گی۔ عقل سے سوچو بابا، امت کو گمراہ مت کرو۔ نبی کا سایہ زیادہ مقدس ہے یا نبی کا قدم مبارک زیادہ مقدس ہے؟ نبی کا قدم زمین پہ گر رہا، اس کی توہین نہیں ہو رہی، وہاں دوسرے کا قدم گر رہا، پھر نبی خانہ کعبہ کا طواف کرے، قیامت تک آنے والوں پر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، وہاں کبھی نہ کبھی نبی کا قدم پڑا۔ مکہ مدینے سے نبی سفر کرے، طائف کا، ان سب جگہوں پہ لوگ پھر رہے ہیں، ان کے قدم پہ اپنا قدم پڑ رہا، وہاں توہین نہ ہو رہی۔ نبی کا سایہ پڑے تو سایہ پہ کسی کا قدم پڑا تو توہین ہو رہی کہتے۔ میں سمجھتا ہوں پڑھے لکھے لوگ ان باتوں میں نہیں آتے، بلکہ صحیح اسلام کے صحیح باتوں کو غور کریں گے، مانیں گے۔ اسی طرح گنبد خضرا کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے۔ دیکھو الو کے پٹھے رہنا، بیوقوف لوگ رہے تو بیوقوف بنانے والے کم نہیں ہیں۔ مثال دیتے ہیں ہمارے حضرت، 4 مینار بیچنے والا رہا، خریدنے والا رہا تو بیچنے والے مل جاتے کہتے۔ کوئی چامیاں خریدنے کا تو پیپر بھی بن جاتے، بیچ بھی دیتے لوگ، خریدنے والے رہے تو بس کافی ہے۔ ماننے والے رہے تو گنبد خضرا کا سایہ نہیں تھا، مکے کا بھی، خانہ کعبہ کا بھی سایہ نہیں، کچھ بھی بولتے، ادب میں مان رہے، کیوں؟ مسلمان ہے بھائی، اللہ کی بات کرا، رسول کی بات، نبی کی بات، مسجد نبوی کی بات، خانہ کعبہ کی بات کرا ہوں گا، ایسا نہیں ماننا ہے۔ ایسے ماننے سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اپنے عالموں اور راہبوں کو تم رب بنا لیے، خدا بنا لیے۔ حاتم تائی کے بیٹے جب اسلام قبول کرنے آئے تو ان کے گلے میں سلوا تھا، یعنی مطلب صلیب تھا لٹکا ہوا، جو ان کا ٹیکے جیسا بنا ہوا چاندی کا، تو فرمایا تم لوگ اپنے عالم و راہبوں کو، صوفیوں کو تم رب بنا لیے۔ وہ بولے ہم کبھی ان کو رب بولے نہیں، نہ مانے ہم۔ تو اللہ کے رسول نے اس کی تشریح کرتے فرمایا نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو خدا سمجھنا بولنا، بلکہ وہ جو بہت بولے مان لیا، اپنے سے تھوڑی سی بھی آپ اللہ کی کتاب کھولنے کی کوشش نہیں کریں، سمجھنے کی کوشش نہیں کریں، نہ اس سے اچھے عالم سے بھائی یہ بات کہاں تک صحیح، آپ تحقیق بھی نہیں کریں۔ تو جو بات بولے مان لینا، یہ بھی ان کو رب بنانے کے مطابق ہو جاتا۔ اس لیے محترم سامعین کرام، آپ اگر آپ مسلمان اس لیے ہیں، اللہ اس کے رسول کو ماننے کی وجہ سے مسلمان ہیں، تو ان کے فرمان کے سامنے ماننا ان کا فرمان ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے ان کی باتیں ڈھکوسلے ماننے کا نہیں ہے۔
تو بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانی فطرتیں ہونے کے باوجود اس سے بچے تو ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ دیکھیے ایک انسان کے اندر پیاس ہے، خون ہے، بھوک ہے، برداشت کر کے محنت کر کے کما رہا، دوسروں کا حق نہیں مار رہا، تو یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ صفات تھے ہی نہیں انسان کے، وہ تھے ہی نہیں، بشر انسان تھے ہی نہیں۔ اچھے کام کر کے گئے تو کرے ہوں گے، وہ ہمارے جیسے نہیں تھے، کوئی دوسری مخلوق کر لیے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکمل انسان، بلکہ پوری انسانیت ان سے پھیلی، ان سے بڑا اچھا انسان نہیں ہے۔ انسانیت اسی لیے ان کے آئیڈیل میں چلنا ہے، ان کے راہ پر چلنا ہے۔ ہم ایسا کر کے نیک بن سکتے، نبی نہیں بن سکتے، صحابی نہیں بن سکتے، تابعی نہیں بن سکتے، کیوں؟ تو وہ تو گاڈ گفٹ ہے، اللہ تعالیٰ دے دیا، وہ مرضی مالک کی، جسے چاہے دے، جسے چاہے جیسا رکھے۔ جو ملا ہم اس کی قدر کرنا، صحیح اس کے اللہ اس کے رسول کے فرمان تک پہنچنا، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے منشے کو سمجھنا۔ عالم صاحب بول دیے، پیر صاحب بول دیے، یہ وہاں نہیں چلنے والا۔ بے شک علماء کی قدر کرنا، پیر صاحب کی قدر کرنا، تھوڑی سی جرت کر کے پوچھنا، حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں۔ جو لوگ ہے بولتے سایہ، ان کا بھی جواب دیں، جو نہیں ہے بولتے دونوں سامنے رکھیں آپ پہلو۔ جس کی دلیل مضبوط ہے آپ سامنے رکھیں، کس کی بات قرآن سے زیادہ قریب ہو رہی، جذبات میں آ کے ٹھہرنا، ٹوپی نیچے ڈال دے رہے ہیں، پگڑی ڈال دے رہے ہیں، تو جذبات سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے۔ اللہ اس کے رسول کے فرمان سے، وہ فرمان بھی حدیثیں رہے تو پھر وہ حدیث کس درجے کی ہے، اس سے عقیدے ثابت ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بغیر کسی تعصب کے نیک بات قبول کرنے کی توفیق دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔